بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر آج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو میرا وہ ویڈیو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اور اس کو ہر انسان، میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اس کو اپنی زندگی میں کم از کم 2 مرتبہ کرے، اور اس سے 4 ایسی خطرناک بیماریوں سے نجات ملے گی جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سب سے بڑی جو بیماری ہے، وہ سب سے بڑی بیماری وہ یہ ہے کہ اس کو فالج نہیں ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ فالج ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور فالج اگر آپ جو انسان فالج کی بیماری میں شکار ہو جاتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے گرینڈ فادر ہوں گے یا خدا نخواستہ والدین ہوں گے یا پھر کوئی بھی عزیز و اقارب ہوں گے، فالج جسم کو بالکل مفلوج بنا دیتا ہے۔ فالج اگر بازو میں ہو تو وہ بازو بھی کام نہیں کرتا، اور اگر ٹانگ میں ہو تو وہ ٹانگ بھی کام نہیں کرتی۔ اور جن لوگوں کو فالج ہوئی ہے وہ طرح طرح کے ڈاکٹر سے اور طرح طرح کے جو ہے وہ علاج وغیرہ کرواتے ہیں، لیکن انہیں کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بیماری اللہ پاک کی جانب سے آتی ہے، اور شفا دینے والی بھی میری رب کی ذات ہے۔ کئی ایسے افراد ملتے ہیں جو کہ اگر اس جانب آتے ہیں اور وہ روحانی طریقے سے اپنا علاج کرواتے ہیں تو اللہ پاک ان کو شفا جو ہے وہ دیتا ہے۔ کئی ایسی مثالیں ہیں۔ اب بات یقین کی ہے کہ ایک انسان کا یقین کتنا ہے۔ اگر آپ کا یقین بالکل پختہ ہے تو آپ کو کوئی بھی اس طرح کا کسی قسم کا مسائل کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر اس طرح کی چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جو آیت میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اس کو اگر آپ کریں گے تو 4 بیماریاں آپ کے قریب تک نہیں آئیں گی، موت تک آپ کے جو ہے وہ قریب نہیں آئیں گی، کیونکہ موت حق چیز ہے، برحق ہے، اور ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، جب انہیں موت آئی ہے تو پھر ہر انسان کو جو ہے وہ ہر چیز فنا ہو جائے گی ما سوائے ایک اللہ پاک کی ذات کے۔ اگر آپ کا موت پہ یقین ہے تو اس چیز پہ بھی آپ کو ضرور یقین ہونا چاہیے کہ اگر آپ یہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں یا یہ جو قرآنی آیات آپ کے سامنے بتائی جاتی ہیں، یہ ویسے نہیں بتائی جاتی، بلکہ یہ اولیاء اللہ نے جو ہے وہ بتائی ہوتی ہیں، اور انہوں نے خود اس چیز کو کر کے، خود پروف دے کے اور خود اس چیز کو کر کے یہ بتا دیا ہوتا ہے کہ یہ عمل اگر آپ کریں گے تو ان چیزوں سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ تو جو 4 بیماریاں ہیں اس میں سب سے پہلے فالج ہے۔ فالج آپ جانتے ہیں بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ اگر جو شخص فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بالکل کام نہیں کرتے، بالکل معذور ہو جاتا ہے، اور معذور ہو کر کے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو محتاج بنا دیتی ہے، دوسرے انسان کا محتاج بناتی ہے۔ جس کو بھی فالج ہوا ہے آپ اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھ لیں، وہ انسان پیشاب کرنے میں، اٹھنے میں، کھانے میں، ہر چیز میں دوسروں کا محتاج بن کے رہ جاتا ہے، اور جب وہ کسی کا محتاج بن کے رہ جاتا ہے تو پھر ایسے میں وہ ہر چیز جو ہے وہ دوسروں سے توقع رکھتا ہے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جس کو بھی فالج ہوا ہے وہ علاج وغیرہ کرواتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنا ہر طرح کا علاج کرواتے ہیں، لیکن انہیں فرق نہیں پڑتا۔ اس بات کا میں نے ذکر کیا، شفا دینے والی اپنی جو ہے وہ رب کی ذات ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر آپ اس وظیفے کو انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو کبھی بھی ساری زندگی جو ہے وہ اس کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو اس چیز سے جو ہے وہ نجات ملے گی۔ اب میں آپ کو جس چیز بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اگر اس کو کریں گے تو جذام، جنون، اندھا پن اور فالج، ان 4 خطرناک ترین بیماریوں سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اب آپ اگر آپ کے پاس کاپی اور پنسل ہے تو آپ اس چیز کو لکھ لیں، یا پھر آپ اپنے ذہن میں جو ہے وہ یاد رکھ لیں کہ وہ کون سی ایسی آیت ہے جس کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس چیز سے محفوظ رہیں گے، ان 4 انتہائی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔
اب میں آپ کو پڑھتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, نماز فجر کے بعد, ٹھیک ہے, فرض نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اس چھوٹی سی آیت کو پڑھنا ہے. آپ اپنی پوری زندگی میں اس آیت کو صرف 2 مرتبہ پڑھیے گا. پوری زندگی میں آپ صرف 2 مرتبہ پڑھنا, اور اس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کبھی بھی پوری زندگی ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ پاک آپ کو ان کی حفاظت فرمائے گا. آپ یہ دعا اپنے والدین کو بھی بتائیں, آپ اپنی والدہ کو بھی بتائیں, آپ اپنے ماموں کو, اپنے چاچا کو, ہر ایک کو بتائیں. اگر وہ یہ کریں گے عمل تو ان 4 انتہائی خطرناک بیماریوں سے وہ محفوظ رہیں گے ساری عمر. اب وہ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو آپ نے 3 مرتبہ جو ہے 2 مرتبہ فجر کے ٹائم پڑھنا. مطلب جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں گے آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے, پھر اگلے روز پھر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. مطلب 2 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے, 3 بار پڑھنا ہے. پوری زندگی میں 2 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کے لیے بہت ہے. انشاءاللہ آپ کو اس بیماریوں سے جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے گا. میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اب اس دعا کو میں اس ویڈیو کے جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیتا ہوں, وہاں پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اس دعا کو آپ ضرور یاد کیجئے گا, یہ بہت آسان دعا ہے. آپ اس کو یاد کیجئے گا. یاد کرنے کے بعد آپ 3 مرتبہ جو ہے وہ 2 ٹائم, 1 مرتبہ فجر کے ٹائم اور دوسری مرتبہ بھی آپ نے فجر کے ٹائم اس کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. آخر میں میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو کہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو ہے اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں, اور انہیں بھی اس طرح کی گندی بیماریوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے. انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ ہر طرح کی اس طرح کی 4 بیماریوں سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں, 3 مرتبہ آپ نے فجر کے وقت, فجر کی فرض نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات جو ہے وہ پڑھنے ہیں. سبحان الذی وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے, 3 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے, اور 4 انتہائی خطرناک بیماریاں موت تک آپ کو نہیں آئیں گی. مطلب آپ کبھی بھی اس بیماریوں میں گرفتار نہیں ہوں گے. آپ کو جنون یہ بیماری ہے, جذام, اندھا پن اور فالج, ان 3 قسم کی بیماریاں آپ کو نہیں آئیں گی. آخر میں میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ مزید اس طرح کے وظائف کے لیے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا جو ہے وہ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ آگے شیئر کیجیے گا. جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے حاضر ہوتے ہیں, تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.